علامہ سیوطی علیہ رحمۃ ایک کتاب لکھی ہے موافقت عمر کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ 28 جگہ قرآن پاک عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوا. یہ کوئی آسان بات نہیں، یعنی خالی عمر اللہ کے نبی کی نگاہوں میں نہیں جچے. اگر عمر نے اپنا مقام و مرتبہ بنایا، عرش کے اندر بھی بنایا، عرش میں بھی ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے یہاں بھی حضرت عمر مسلم ہے. 28 جگہ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ نے 24 جگہوں کا تذکرہ کیا، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے 3 واقعات نقل فرمائے بخاری میں. یہ بات تو امام بخاری بھی چھیڑتے ہیں. ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ برسی سیرت تھوڑی سی مکمل ہو اور نوجوانوں کے اندر چاہت ہو کہ ہم عمر کو پڑھیں، ہم صحابہ کو پڑھیں. جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، وہ سب سے بڑے منافق تھے، تو ان کے بیٹے آئے، وہ پکے مسلمان تھے. آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو چلے گئے، ان کا انتقال ہوا. حضرت اگر آپ تشریف لے آتے تو حضرت نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. ان کو قبر میں اتارا گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو نکالو قبر سے. جب نکالا گیا، اللہ کے نبی نے اپنے گود میں ان کو رکھا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر داخل کیا تاکہ ان کے بیٹے کی دل کیا ہو، مضبوط ہو، ان کا دل خوش ہو جائے. اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ عمل فرمائی. پھر اپنی قمیض مبارک کو نکالا کہ بطور کفن اس کو پہنا ہو. اللہ کے نبی نے، کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے احسان کیا تھا. آپ کو معلوم ہوگا سیرت پڑھنے والوں کو، بدر کے موقع پر انہوں نے احسان کیا تھا کہ حضرت عباس کی قمیض پھٹ گئی تھی، پھر اسی عبداللہ بن ابی کی قمیض لائی، کیونکہ حضرت عباس قداور تھے اور یہ بھی قداور تھے، لمبے آدمی تھے. بہرحال اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنی قمیض مبارک نکال کر کہا بطور کفن کے لگاؤ. پھر حضرت نے ارادہ کیا کہ ہم ان کا جنازہ پڑھ لیں گے، نماز جنازہ ہم ہی پڑھائیں گے. عمر فاروق کو پتہ چلی کہ حضرت جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کا حضرت عمر فاروق دوڑ کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں ہے. اجازت کس چیز کی عمر؟ حضرت نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. کہا کس نے اجازت دی؟ حضرت اللہ نے اجازت نہیں دی. عمر کہاں اجازت نہیں دی؟ مجھے تو کہا گیا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم. اے میرے محبوب، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کرے، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا. مجھے منع نہیں کیا گیا عمر، مجھے یہ کہا گیا ہے، اس وجہ سے میں جنازہ ادا کروں گا، میں پڑھاؤں گا جنازہ. مجھے منع نہیں کیا گیا. یا رسول اللہ اجازت نہیں، یا رسول اللہ اجازت نہیں. اے عمر مجھے منع ہی نہیں کیا گیا، آپ مجھے کیوں روکتے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. عمر کہاں اجازت نہیں ہے؟ مجھے اللہ نے منع نہیں کیا. حضرت نے جو ہی نماز جنازہ شروع کرنی چاہی تو آ گئی جبرائیل، یا رسول اللہ ذرا رک لیجئے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. ہرگز اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، ہرگز. ولا تصلی علی احد منہم، اجازت نہیں ہے نماز جنازہ پڑھانے کی، اور نہ اس منحوس قبر کے اوپر آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے. کس کی رائے تھی؟ عمر رضی اللہ تو یہاں اعلان فرماتے، اللہ نے وہی حکم نازل فرمایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی. تہمت کنہوں نے لگائی؟ منافقوں نے. آج بھی کچھ بدنصیب ہے، وہ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ پاک دامن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی جوڑ اسی جماعت کے ساتھ آپ کا بھی ہے، اسی جماعت کے ساتھ کوئی جوڑ ہے. کیونکہ قرآن میں سورہ نور آپ پڑھ لیجئے، ایک رکوع عائشہ کی برات کے بارے میں نازل ہوا. عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میرے گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر یہ آیتیں درج ہو جائیں گی. مجھے یوں گمان تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہی اطلاع دی جائے گی کہ اللہ کے نبی آپ کی یہ زوجہ محترمہ پاک دامن ہے. مگر اللہ نے میری جو قرآن برات نازل کی، قرآن کے اندر نازل کی، اور قرآن کا ایک حصہ ہے، اور جو اس قرآن کے اس حصے کو نہ مانے، عائشہ کی برات کو تسلیم نہ کرے، وہ اس کائنات کے سب سے بڑا بے ایمان ہے، سب سے بڑا بے ایمان. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگی. آپ بتائیے اللہ کے نبی کا دل مبارک کتنا زخمی ہوا ہوگا. یہ تو منصب نبوت کے منافی تھا. بہت پریشان ہو گئے اللہ کے نبی. اب کہاں جاتے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے؟ صحابہ کے پاس گئے. صحابہ کے پاس بہت سارے صحابہ سے رائے پوچھی تو صحابہ نے رائے بھی دی، مجھے وارث نہیں کرنی ہے. عمر فاروق کے پاس گئے. عمر آپ کو معلوم ہے عائشہ کے متعلق کون سی بات گردش کر رہی ہے؟ عائشہ کے متعلق کیا کیا باتیں چل رہی ہیں باہر؟ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عمر عائشہ کے متعلق؟
میرے حبیب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ نے جو ہے عائشہ سے نکاح فرمایا، خود فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا۔ عمر آپ کے نبی نے کوئی بھی کام اپنی منشا سے نہیں کیا، سارے اللہ کے حکم تھے۔ میں نے عائشہ سے نکاح کیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ نے حکم فرمایا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ میرے نبی جب یوں معاملہ ہے، جب اللہ کے حکم کی وجہ سے، یعنی یوں کہ جب اللہ نے عائشہ آپ کے نکاح میں عطا فرمائی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پھر یہ بہت بڑا بہتان، بہت بڑا بہتان ہے عائشہ صدیقہ کے متعلق، پھر وہ پاک دامن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی خاتون کو آپ کے نکاح میں نہیں دیں گے جو بدکار ہو، جو جسم فروش ہو۔ یہ اللہ کے نبی مطمئن رہیے، پھر عائشہ پاک دامن ہے کیونکہ اللہ کے علم میں خطا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی دل مبارک بالکل ہلکا ہو گیا، یعنی رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، بالکل عمر فاروق کے اس مشورے سے ہلکا ہو گئے، سارے غم دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ کے یہاں چلے گئے تو وہاں قرآن نازل ہوا۔ تو جب قرآن آپ پڑھ لیجیے سورہ نور، بعینہ، وہی الفاظ جو عمر فاروق نے اپنے نبی سے ارشاد فرمائے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی بعینہ، وہی الفاظ اللہ نے عرش سے نازل فرمائے۔ یعنی یوں کہہ دیجئے، اے میرے نبی، اللہ کا بھی وہی حکم ہے جو عمر فاروق نے آپ کو مشورہ دیا، الفاظ بھی وہی اور منشا بھی وہی۔ یہ عظمت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ طواف کر رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، جب طواف ختم کر چکے اللہ کے نبی سے فرمایا، اے میرے محبوب، جی چاہتا ہے کہ اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ہم ادا کریں۔ حضرت نے فرمایا، عمر ہمیں حکم نہیں ہے اس چیز کا، ہم کیوں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی میرا دل چاہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، عمر اجازت نہیں ہے، نہ حکم ہے، ہمیں تو حکم نہیں، کس طرح خود ہی ہم ادا کریں؟ آئی جبرائیل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیب وہی کیجئے جو عمر نے کہا، وہی کیجئے، پڑھ لیجئے یہاں 2 رکعت نماز۔ یہ عمر فاروق کی عظمت ہے۔ ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ اللہ کے نبی کے حجرے میں رہا کرتی تھی، آتے تھے، کچھ منافق بھی، کچھ مسلمان بھی، کچھ بے ایمان بھی ملاقات کرتے تھے۔ عمر فاروق آئے، اے اللہ کے نبی، یہ آتے ہیں نا آپ کے پاس لوگ ملاقات کرنے کے لیے، کچھ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ منافق بد باطن والے، کچھ گمراہ قسم کے انسان، ان کی نگاہیں سب کی صاف نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے ازواج سے کہیں کہ وہ پردہ میں رہیں۔ اے عمر، ان کو تو حکم نہیں ہے، جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم نہیں کہ میں ان کو کس طرح پابند کر سکتا ہوں اس چیز کو؟ عمر حکم نہیں ہے ابھی۔ اے اللہ کے نبی، مجھے لگتا تھا اگر بہتر رہتا اگر آپ ان کو پردے ہی میں رکھتے، اگر ان کا کہ الگ سے انتظام ہوتا، یہ پردے میں رہتی، لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ بری نگاہوں والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، جو چیز ان کے اوپر اللہ نے لازم نہیں کی، میں خود کس طرح ان کے اوپر وہ چیز لازم کروں؟ بس اتنا حضرت عمر فاروق کا منشا ظاہر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ چیز اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ آیا جبرائیل علیہ السلام، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے اللہ کے نبی، پہلے اپنی ازواج سے حکم فرمائیے، اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے، اس کے بعد تمام ایمان والیوں سے کہ وہ پردہ کرے، پردہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، پھر اس کی کرامات، پھر اس کی شہادت۔ تو بہرحال مجھے کہا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، شاید وقت ہو چکا، اب میں جلدی سے آپ کو کچھ پیغام سنا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، جتنے بھی صحابہ اس دنیا میں شہید ہو گئے، کیوں شہید ہو گئے؟ اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے خاطر۔ اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، من المؤمنین رجال صدقوا، جو وعدہ کیا تھا اپنے رب کے اوپر زندگی لٹانے کا، جوانی لٹانے کا، زندگی، مال، اپنی تمنا، اپنی آرزو فدا کرنے کا، اسی وعدے کو نبھانے کی وجہ سے حضرت حسین شہید ہو گئے۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے واسطے حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہو گئے۔ وجہ کیا؟ جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو نبھانا ہے، اور یہی تو ایمان والوں کی پہچان ہے۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ۔ حضرت حسین کی شہادت کا بیان کرنا بھی آسان اور سننا بھی آسان، مگر مقصد جس مشن کے خاطر حضرت حسین نے اپنی زندگی لٹا دی، کہ ہم بھی اس مشن کے لیے اپنی زندگیاں لٹائیں، اپنی جوانیوں کو لٹائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم نماز پڑھنے کے واسطے تیار نہیں، اپنی جوانی دین کے راستے پر چلانے کے واسطے تیار نہیں، ہمارا تو یہ حال ہے۔ ہم کیسے اس عظیم منصبے تک پہنچ سکتے ہیں،
کم سے کم یہ پیغام ہم سب یہاں سے لے جائیں کہ جس مشن کے خاطر عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، صحابہ کرام اور حضرت حسین نے اپنی زندگی کو پیش کیا، کم از کم ہم بھی انشاءاللہ اس ملت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ وفا کریں گے، وفا کریں، جفا نہیں۔ جفا کرنے کے والے تو بہت ہیں، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے وفا، اس لیے تو کہا گیا من المؤمنین، ایمان والوں میں بعض ہی ہے، یہ من تبعیضیہ ہے، بعض ہی ایمان والے ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ، جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ کیا وعدہ تھا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، یا اللہ اپنی جان، اپنی عزت، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا گھرانہ سارا آپ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اور دیکھ لیجئے ایک ایک موڑ کے اوپر ہم اگر ثبوت پیش کرتے ہیں تو بے وفائی کا، اللہ سے جفا کا ثبوت، وفا کا ثبوت نہیں ہوتا ہم سے پیش، یا ہوتا ہے کسی سے؟ یہ بس جفا کا ثبوت، ہماری جوانیاں، ہماری زندگیاں، ہمارے طور و طریق، ہمارا لباس، ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں، اس چیز کا ثبوت ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے، اس ملت سے، صحابہ سے، حضرت حسین سے جفا کرنے والے ہیں، وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ اسے شہادت حسین کا پیغام یہی ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ سے اور اس ملت سے وفا کریں، ہم بھی اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے خاطر لٹائیں۔ ہم تو جذبہ، ہمارے جو جوانی کے تقاضے، ہم تو ان سے پریشان ہیں۔ مولانا نماز قابو میں نہیں آ سکتی، وہ لڑکی میری زندگی سے نہیں جاتی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں بدنگاہی نہیں چھوڑ سکتا، وہ گندے گندے مناظر وہ مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس کی زندگی اور جوانی کا سب سے اہم حصہ کس دن اور جان میں گزرے، لڑکی کی دن میں، لڑکی کی جان میں، اسی مشن کے اوپر ہماری زندگی ختم۔ بس وہ لڑکی حسین و جمیل ہے، بقول حضرت حکیم صاحب علیہ رحمہ، اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرنا۔ ارے مولانا جب تک وہ میں چین و قرار نہیں آتا، آرام نہیں ملتا۔ ارے خدا کے بندے، ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفا کے دعوے دار ہیں، ہم اپنے نبی سے وفا کرنے والے۔ البتہ جب ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے وفا نہیں کی اس ملت کے ساتھ۔ اس نوجوانوں کے لیے کیا پیغام شہادت میں کہ ہم اپنے نبی سے وفا کریں، اس ملت کے ساتھ وفا کریں، جفا کرنے والے نہ بن جائے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا شمار ہو، وہ وفا کرنے والوں کے ساتھ ہو، وہاں تو ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں جفا کرنے والوں الگ ہو جاؤ۔ آج وفا کرنے والے الگ صف میں کھڑے ہو جائے، اور جفا کرنے والے وفادار اس لائن میں اور بے وفا اس لائن میں، دیندار اس لائن میں اور بے دین اس لائن میں، مجھ پر اپنی زندگی لٹانے والے اس لائن میں، اور لڑکی اور دنیا کے اوپر اس زندگی کو مٹانے والے یہاں ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے وہاں کا سوچنا ہے، ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رہیں۔ مسئلہ تو وہاں کا ہے، یہاں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو بس چل جائے گی زندگی، سیٹن کھوایا نانو کباب کھوا، کون سا بھی ہم کس طرح زندگی گزارے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو بس سب کو چل بستا ہے، سب کو جانا ہے دنیا سے، یہی تجھ کو دنیا رہو سب سے اعلیٰ ہو، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ حسن ظاہر، لڑکیوں کا حسن، اس دنیا کی رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، جو بانداز بہار آئی ہے۔ ہاں حقیقت میں دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا والوں، میرے بندو، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں کے عہدے جات، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی جوانی، یہاں کا منصب، سب دھوکہ دینے والا۔ آپ موت سے ہر بلندی کو کیا کیجئے؟ ملٹیپلائی کیجئے، ضرب دیجئے، نتیجہ زیرو۔ آپ بادشاہت کو کس کے ساتھ ضرب دیجئے؟ موت کے ساتھ۔ بادشاہ صاحب کی بادشاہت باقی نہیں، کسی وزیر صاحب کی وزارت باقی نہیں، کسی مالدار کی مالداری باقی نہیں، کسی نوجوان کی جوانی باقی نہیں۔ اسے سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم کیوں آئے اس دنیا میں۔ اسے خاص میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری جوانیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر لٹانا، اللہ کی وفاداری کرنا۔ دیکھیے صحابہ کے دور کے اندر جو جوان تھے، بس اسی بات کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کے دور کے اندر مسلم شریف میں روایت حضرت حمزہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد کے اندر صف لگ گئی،
اگلی صف میں مجھے جگہ ملی. میں نے دیکھا کہ میں دیکھ لوں ذرا میری بائیں جانب اور دائیں جانب کون ہے. کوئی پہلوان ہونا چاہیے کیونکہ اگر کمزور پڑ گیا تو ذرا یہ ساتھ دے. حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں نے یوں ذرا دیکھا بائیں طرف تو وہاں ایک چھوٹا سا نوجوان تھا. میں نے کہا ہو پہلوان ہونا چاہیے تھا, بہادر ہونا چاہیے تھا. میں نے گردن موڑی, یہاں بھی ایک چھوٹا سا نوجوان تھا. میں نے کہا ہاں نہ یہاں نہ کوئی بہادر ہونا چاہیے ایک طرف. یہ کیا ہو گیا؟ میں انہی خیالوں میں تھا. وہ دونوں برادر مخاطب ہو گئے, معاذ اور معوذ. اے چچا ذرا ہمیں ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے. اے بیٹو ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو بہت بڑا سردار ہے دشمنوں کا, کفار کا. ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ رہتے ہیں. ہم نے سنا ہے, نوجوان غور سے سنے, ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے نبی کو ستاتے ہیں. ہم دونوں نے ارادہ کیا ہے یا اس میدان سے ابو جہل جائے گا یا ہم جائیں گے. یہ ہم نے ارادہ کیا. حضرت حمزہ میں نے کہا چچا وہ بہادر ہے. چچا ہم نے آپ سے تقریر کرنے کے لیے نہیں کہا, ہم نے آپ کو کہا کہ آپ ہمیں دکھاؤ اطلاع دو کہاں ہے ابو جہل. بیٹا وہ جو دیکھ رہے ہو نا وہ صف جو لگا رہا ہے وہی ابو جہل ہے. حضرت حمزہ فرماتے بس اتنا کہنا تھا. دونوں نے اپنی سواریوں کو دوڑایا اور اس صف میں گھس گئے اور دو چار اس کو ضربے لگائی تلوار کی اور اس کو ختم کر کے واپس آ گئے. حضرت حمزہ فرماتے میں حیران رہ گیا, جو بڑے بڑے بہادر جو کام انجام نہ دے سکے, دو چھوٹے نوجوانوں نے اس کام کو انجام دیا. یہ وفا تھا کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ. ہم تو جفائے کرتے ہیں, ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے خلاف, ان کی منشا کے خلاف, ان کی تعلیم کے خلاف, ان کے دین کے اور شریعت کے خلاف زندگی کی بغاوت کا ہم نے سلسلہ شروع کیا اپنے اللہ کے نبی سے. بغاوت کا سلسلہ. نماز نہ پڑھنے والا جوان وہ وفا کرتا ہے جفا, وہ باغی ہے یا آپ بتائیے مجھے ذرا. لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا, داڑھی کٹانے والا, اور وہ والد صاحب ہی سن لے جس کے اولاد دین سے خالی, جن کی بیٹی عفت سے خالی, پردے سے خالی, یہ اس ملت اور اپنے نبی سے جفا, وفا نہیں جفا ہے, دشمنی ہے. ہاں بالکل عرض کر دیتا ہوں میں سب کو, جفا ہے جفا. وفا کا معنی ہے کہ اپنے نبی کی منشا کے اوپر اپنی زندگی گزارنا. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے جو جوان تھے انہوں نے خوش کیا اپنے اللہ کے نبی کو, خوش ہو کر اس دنیا سے اللہ کے نبی رخصت ہو گئے, ان سے خوش ہو کے چلے گئے. غزوہ احد کا موقع تھا. ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد ان کا اصل تو ہوتا ابو سعید ان کا لقب ہے, البتہ نام ان کا سعد ہے رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پتھر کے پیچھے دشمنوں کے اوپر تیر پھینکتا تھا اور اتنے ماہر تھے جب تیر پھینکتے تھے تو نشانے پر لگتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو, نوجوان تھے, کہ میرے یہ بہادر نوجوان صحابی جو بھی تیر لگاتے نشانے پر جا کے لگتا ہے, تو اللہ کے نبی خود تشریف لے آئے. حضرت سعد کیا لگاتے ہیں؟ تیر لگاتے ہیں, اور تیر پکڑانے والے اللہ کے نبی علیہ بنفس نفیس اللہ کے نبی تیر حوالے کرتے ہیں اور حضرت سعد لگاتے ہیں. حضرت حوالہ یہ لے لو سعد, یہ لے لو سعد, حضرت سعد لگاتے ہیں. اللہ کے نبی کا دل اتنا خوش ہوا کہ کیا نوجوان ہے, فدا ہے میرے دین کے اوپر, میری ملت کے اوپر اور میری مشن کے اوپر. اللہ کے نبی کا دل بر آیا اور یوں حضرت نے فرمایا سعد کے متعلق, ارم یا سعد, لگاؤ تیر سعد, لگاؤ تیر, فدا کا بھی و امی, میرے ماں باپ آپ کی جوانی کے اوپر قربان. یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, میرے ماں باپ سعد آپ کی جوانی کے اوپر قربان, آپ کی ذات کے اوپر قربان. ہم نے کیا کیا؟ ایسی کوئی عمل کی, ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا, کوئی ایسا موڑ آیا زندگی میں کہ جہاں ہم نے اپنے اللہ کے نبی کو خوش کیا. اور جمعے ہو یا سکول میں ہو یا بازار میں ہو یا گھر میں ہو یا تنہائیوں میں ہو, اگر ہم نے عمل کی ایسی عمل کی جس سے ہمارے نبی کا دل دکھتا ہے. اسے سارے نوجوان یہی اس محرم میں پیغام لے جائے کہ جس طرح ان صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے خاطر لٹایا, ہم بھی انشاءاللہ اسی مشن کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے اور اس دین کو خود بھی اپنی زندگی کے اندر عملاً داخل کریں گے. عملاً یہ نہیں کہ بس معلومات کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں, عملاً ہماری زندگی کے اندر دین ہو, میرا چہرہ, میرا لباس, میری سوچ, میری جوانی, اور پھر اسی مشن کے اوپر میری زندگی گزرے. یہی تو بس اس کا پیغام ہے, اور اللہ کے نبی اسی کے ذریعے خوش
ہوتے. اس لیے یہاں کے جو نوجوان سب ارادہ کریں، یہاں مدرسہ ہے، پہلے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس دین حق کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.